وہ شخص جس نے ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورتوں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ آج تمہیں وہ ماں بہنیں جنہیں تم نے جیلوں میں بند کیا، جن کی عزتوں پر تم نے ہاتھ ڈالا، وہ بتا رہی ہیں کہ تم کون ہو۔ یہ قاسم سوری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک جواب دیا ہے، اور یہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے انہوں نے جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب، ملک کے خلاف کھیلی گئی رجیم چینج آپریشن کی سازش کے بعد آپ کی پشت پناہی میں جو ظلم اور فسطائیت کی اندھوناک داستانیں رقم ہوئی ہیں، ان کا نشانہ اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بنی۔ آج آپ کس طرح اپنے شفاف چہرے پر یہ مذہب اور اخلاقیات کا ماسک چڑھا کر دین میں خواتین کے مقام پر بھاشن دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2.5 سال میں عورتوں کو گھسیٹا، ان کی چادر کھینچنا، ان پر عدت جیسے گھٹیا مقدمہ بنانا، انہیں پابند سلاسل کرنا، گھروں کا تقدس پامال کرنا، یہ سب آپ کے اس بیان کے منافی ہے۔ آپ نے خطوط تو نہیں پڑھے، لیکن اب اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر عوامی رد عمل ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ عوام حقائق سے بخوبی واقف ہے۔ یہ آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد ہے۔ سٹیٹمنٹ آرمی چیف کا عورتوں کے حوالے سے یہ تھا کہ چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، اسلام نے عورت کو عزت دی، پھر تم کون ہوتے ہو وہ عزت چھیننے والے؟ ہو آر یو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ یہ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور وہ ویڈیوز اور تمام چیزیں لوگوں نے نکال کر لگائیں جو ظلم اور بربریت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کی گئی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ 9 مئی کی وجہ سے کی گئی ہیں، تو میں آپ کو درجنوں ایسی ویڈیوز دکھا دوں گا اور درجنوں ایسی چیزیں نکال کر لے آؤں گا جو 9 مئی سے پہلے کی ہیں۔ یاسمین راشد کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی 9 مئی سے پہلے ہوئی۔ بہت ساری اور خواتین کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی وہ 9 مئی سے پہلے ہوئی۔ 9 مئی سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری خواتین کے اوپر اٹیک کیا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ سب کچھ 9 مئی سے پہلے بھی ہو رہا تھا۔ ناظرین، آرمی چیف کے بیانات کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے جب آرمی چیف بیانات دیتے تھے نا تو وہ بڑے اوپن بیانات ہوتے تھے، یعنی ان میں کلیئرٹی ہوتی تھی، وہ پتہ چلتا تھا کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں کہتے تھے کلیئرلی اس کا نام لے کے اس کو مخاطب کرتے تھے۔ ابھی یہ جو سٹیٹمنٹ آتے ہیں نا، یہ سٹیٹمنٹس گرے ایریا میں ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اسی سٹیٹمنٹ کو آپ استعمال کر لیں دہشت گردوں کے خلاف، اسی سٹیٹمنٹ کو آپ استعمال کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑے لمبے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو مار رہی ہے، لہذا یہ سٹیٹمنٹ زیادہ تر ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو حکومت ہے یا حکومت کے لوگ ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو اٹھاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور حکومتی صحافی، حکومتی لوگ یا ٹاؤٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی آرمی چیف اب نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کو، اور اب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا، آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ اب پی ٹی آئی کی خیر نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی کا رد عمل بھی آتا ہے۔ تو میرے خیال میں آرمی چیف جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہونے چاہیے کہ آیا یہ سٹیٹمنٹ انڈیا کے خلاف ہے، یا یہ سٹیٹمنٹ افغانستان کے طالبان کے خلاف ہے، یا یہ سٹیٹمنٹ ٹی ٹی پی کے خلاف ہے، داعش کے خلاف ہے، فتنۃ الخوارج کے خلاف ہے، یا کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے۔ وہ کلیئرٹی جب آئے گی نا، جب مخاطب کر کے وہ کہیں گے تو پھر یہ گرے ایریا ختم ہو جائے گا۔ جو گرے ایریا والے سٹیٹمنٹ ہے نا، ان میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔